السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نام عالمی مشاعرہ برائے امن کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے وہ رکا تھا۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے نئے گورنر نہال ہاشمی صاحب تشریف لے آئے، اور چونکہ ان کی ایک عوامی صورتحال ہوتی ہے، ان کی جان پہچان ہے شورا سے، ذاتی طور پر بھی، شخصیات سے بھی، کراچی ہی کے ہیں وہ، تو جب آئے تو ایک بڑا پروٹوکول بھی ساتھ تھا اور وہ گھل مل گئے سامعین سے، اور پھر اسٹیج پر تشریف لے آئے، اب تشریف فرما ہوئے۔ ایک وقت کے بعد انہوں نے خطاب بھی کیا سامعین سے، شورا سے، اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے گفتگو کی۔ یہ بھی کہا کہ بعض شعراء جو کلام پڑھ رہے تھے اور میں سن رہا تھا تو مجھے کہیں کہیں ایسا لگا کہ یہ کلام شاید مجھے ہی مخاطب کر کے سنایا جا رہا ہے، یا جو شعر پڑھے جا رہے ہیں وہ میرے لیے ہی ہیں۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات تھی۔ انہوں نے بہت سارے نام بھی پکارے شعراء کے، اور جن کو انہوں نے سماعت کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک شعر بھی سنایا جس کو سامعین نے بہت پسند کیا۔ وہ شعر دہرایا بھی انہوں نے، اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ شعر ہے تو میں آئندہ پوری غزل بھی کہہ کر لاؤں گا۔ کچھ اور اعلانات بھی انہوں نے کیے کہ آئندہ سال، اس سال تو ممکن نہیں ہے، کفایت شاعری کی مہم چل رہی ہے، لیکن آئندہ سال ہم ضرور جو مرکزی مشاعرہ ہے اس کے بعد جو دوسرا روز ہوگا اس میں ہم گورنر ہاؤس میں ایک اچھا مشاعرہ کریں گے، جو شعراء آئے ہوئے ہیں ان کو شریک کریں گے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور انہوں نے کہا اس کے لیے ہم ضرور کوئی راستہ نکالیں گے۔ اس طرح مشاعرہ آگے بڑھتا رہا۔ اب اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ اس مشاعرے میں کون سے شعراء زیادہ کامیاب ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک 3 کیٹیگریز بنا لیں۔ ایک پہلی کیٹیگری تو وہ ہے جنہوں نے مشاعرے پر بہت ابتدا سے کچھ اثر ڈالا، اور ان کے کچھ شعروں کو پسند کیا گیا، جس میں بڑی تعداد ہمارے نوجوان شعراء کی تھی۔ نام میں پہلے لے چکا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک کیٹیگری وہ ہے جنہوں نے مشاعرے کو بہرحال تھوڑا سا ڈریگ کیا یا تھوڑا سا پیچھے لے گئے، اور اپنے بعد آنے والے شعراء کے لیے مشکلات بھی کھڑی کر گئے، پورے مشاعرے کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر گئے۔ اس کے ساتھ کچھ شعراء نے طوالت کی طرف بھی سفر اختیار کیا، اس سے بھی مشاعرے کو نقصان پہنچتا ہے ہمیشہ۔ پھر آگے چلیں تو وہ شعراء ہیں جنہوں نے بڑی حد تک مشاعرے میں ایک اپنی شاعری کی گونج پیدا کی، اپنے آپ کو منوایا۔ پھر اس سے آگے بڑھیں تو وہ شعراء ہیں جنہوں نے اچھا خاصا اثر ڈالا مشاعرے پر، مشاعرے کی فضا پر، اور انہیں بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ لیکن ان میں تمام شعراء ایسے ہیں جنہوں نے اپنا اختتام ایسی چیزوں پر کیا جہاں وہ ڈریگ ہو گئے۔ مثلا وسیع شاہ کی اگر میں مثال دوں تو انہوں نے ابتدا میں اچھا جوشیلا کلام سنایا، اور کیونکہ ان کی فین فالوئنگ ہے تو انہیں پسند کیا گیا، لیکن آخر میں انہوں نے ایک نظم شروع کر دی، بہت طویل نظم، اور وہ کوئی اچھی نظم نہیں تھی، جس سے وہ ان کا جو ابتدائی گراف تھا وہ نیچے کی طرف گیا۔ اسی طرح اگر جاوید صبا کی بات کی جائے تو ان کو بھی بہت ابتدا میں پسند کیا گیا، لیکن آخر کے جو کلام تھا ان کا وہ نیچے کی طرف آ گیا۔ جہاں تک عباس تابش کی بات کی جائے تو انہوں نے کچھ کلام اچھا سنایا، کچھ ان کا کلام ڈریگ ہوا، اور اس طرح کم و بیش ان کا کلام ختم ہوا۔ لیکن اگر میں ان 3 شعراء کی بات کروں اور اس میں خالد عرفان کو بھی شامل کر لوں تو یہ سب سے بہتر داد لینے والے شعراء میں یقیناً شمار کیے جائیں گے۔ ہمارے اسلام آباد سے افضل خان بھی آئے تھے، انہوں نے بھی اچھا کلام سنایا۔ اس کے علاوہ جو دبئی سے آئے تھے ایک نوجوان، اور ایک صاحب امریکہ سے آئے تھے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی شاعرات آئی تھیں، اور ان کا کوئی تاثر اچھا نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے، لیکن منتظمین بھی سب لوگوں سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے، اپنے طور پر وہ فیصلے کرتے ہیں، جو لوگ ان کو بتاتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں۔ بزرگوں میں سحر انصاری صاحب نے بہت اچھا کلام سنایا، انہوں نے گفتگو بھی کی۔ انہوں نے محمود احمد خان کی
تعریف کی اور مبارکباد دی انہیں. اسی طرح جو سرپرست ہیں اور بانی ہیں ہمارے ہم سب کے بڑے پسندیدہ شاعر اور شخصیت ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی، انہوں نے بھی جو کلام سنایا ابتدا میں وہ تھوڑا اتنا پسند نہیں کیا جا سکا، لیکن پھر ان سے ترنم کی فرمائش کی گئی اور جب ترنم سے انہوں نے غزل سنائی اس کا بڑا امپیکٹ رہا، کیونکہ ان کا ترنم بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. محمود شام صاحب آئے لیکن کوئی بہت زیادہ رنگ نہیں جما سکے، لیکن ایک جملہ انہوں نے بہت مزے کا کہا، اور وہ یہ کہا کہ وجی ثانی کی داد سے ڈر لگتا ہے. وہ جو جملہ تھا وہ اس لیے تھا کہ وجی ثانی بہت جوش میں داد دیتے ہیں اور شروع سے آخر تک ان کا جوش قائم رہتا ہے. اس طرح مشاعرہ آگے بڑھا، اور اگر بات کی جائے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے سامعین کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے، بہت سارے سامعین اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اپنے پسندیدہ شعراء کو سنیں گے، لیکن وہ پسندیدہ شعراء منتظمین کے قابو میں ہوتے ہیں اور منتظمین چاہتے ہیں کہ وہ شعراء آخر تک رہیں تاکہ جب وہ سامنے آئیں تو سامعین موجود ہوں. ظاہر ہے سامعین بہت سارے انتظار کر کے چلے بھی جاتے ہیں. جاوید صبا اور عباس تابش یہ دو ایسے شاعر ہیں جو مشاعرے کی نبض پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کس جگہ پڑھ لینا چاہیے. ان کی جگہ تو ابھی دیر میں ہے، لیکن ابھی پنڈال بھرا ہوا ہے، لوگ منتظر ہیں، مشاعرہ ڈریگ ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو وہ مستقل منتظمین سے یہ درخواست کرتے پائے گئے کہ ہمیں بلا لیا جائے، ہمیں بلا لیا جائے، ہمیں بلا لیا جائے. لیکن محمود احمد خان نے ان سارے لمحات میں ان ساری درخواستوں کو رد کیا اور بہت صحیح کیا. ہرچند کہ میری بھی خواہش تھی کہ ان دونوں کو اس وقت میں بلا لینا چاہیے تھا، لیکن محمود احمد خان کا جو ایک تجربہ اب بطور منتظم ہو چکا ہے تو ان کے بعض فیصلوں کی تعریف کی جانی چاہیے. ویسے تو سارا مشاعرہ ہی ظاہر ہے انہوں نے سجایا، بڑی محنت کی، بہت ساری مخالفتیں مول لیں، اور ساری چیزوں کا جو نتیجہ نکلا وہ ایک بہت کامیاب مشاعرے، بہت شاندار مشاعرے کی صورت میں نکلا. یہی نہیں بلکہ انہوں نے جو فہرست کو جس طرح آگے بڑھوایا، شعراء کو طوالت سے روکنے کی کوشش کی، بعض شعراء کو روکنے کی کوشش کی جن کے میں نے نام بھی لیے ہیں، اور ان کو جن جگہوں پر پڑھوایا انہوں نے وہاں اپنا رنگ جمایا. اب سامعین کی تعداد ظاہر ہے اس طرح تھوڑا کم ہو گئی ہوگی، لیکن بہرحال تھی اور مشاعرہ خوب گیا. اور اب ہم آتے ہیں صاحب صدارت، ہم سب کے محبوب شاعر، پوری اردو دنیا کے محبوب شاعر افتخار عارف صاحب کی طرف. جب وہ آئے تو پنڈال کھڑا ہو گیا، والہانہ تالیاں، شعراء کھڑے ہو گئے، والہانہ استقبال کیا گیا ان کا. وہ آئے، تشریف فرما ہوئے، کلام سنانا شروع کیا، پھر ایک کلام، تو دوسرا کلام، پھر تیسرا کلام. اور اب جو شعراء تھے بعض وہ بھی اٹھ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، کچھ اس طرف سے لوگ آ کے بیٹھ گئے، سامنے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک الگ سما قائم ہو گیا. مجھے فیض احمد فیض کا وہ شعر یاد آیا اس لمحے میں کہ حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کی یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کی کم ہے. لیکن یہاں روشنی بہت زیادہ تھی، ہر چند کم والی صورتحال نہیں تھی. افتخار عارف صاحب سے فرمائشیں شروع ہو گئیں، وہ کلام پڑھتے رہے، والہانہ داد شروع ہو گئی جو بہت ان کے کلام کے آغاز کے ساتھ شروع ہوئی. افتخار عارف صاحب کی یادداشت کو داد دیجئے، بہت زیادہ داد دیجئے کہ وہ اپنے یادداشت کے کمال پر بھی شعر سناتے رہے. پھر فرمائشیں ہونی شروع ہو گئیں، وہ شعر بھی انہوں نے سنانے شروع کیے. تو قریب کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ بلا مبالغہ افتخار عارف صاحب نے کلام سنایا، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ یہ افتخار عارف صاحب کے ساتھ ایک شام منائی جا رہی ہے. جی ہاں، میں نے بہت سارے عالمی مشاعروں میں شرکت کی ہے، افتخار عارف صاحب نے بھی کی ہے، لیکن یہ پہلی بار منظر سامنے آیا کہ جس طرح ایک والہانہ انداز میں ان کی پذیرائی کی گئی، ان کے کلام کو سنا گیا.
تو وہ قابل دید مناظر تھے، اور وہ مستقل کلام سناتے رہے، اور جو میں نے کہا ایسا لگا کہ ان کے ساتھ ایک شام منائی جا رہی ہے۔ اور سارا مشاعرہ اب ایک طرف رکھ دیجئے، اور جو افتخار عارف صاحب کا کلام ہے، اور اس کلام پر جو والہانہ صورتحال پیدا ہوئی اور ہوتی رہی یہاں تک کہ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے کلام کا اختتام کیا، لیکن فرمائشوں نے رکنے کا نام نہیں لیا، وہ ہوتی رہی۔ تو یہ مشاعرے کا بالکل ایک الگ حصہ سمجھ لیجئے، ایسا کسی عالمی مشاعرے میں کم سے کم میں نے نہیں دیکھا۔ خود افتخار عارف صاحب نے بھی بہت صدارتیں کی ہیں، ایسا وہاں بھی نہیں ہوا ہوگا۔ تو یہ بہت زبردست صورتحال تھی۔ آخر میں کچھ نعتیں انہوں نے سنائیں، پھر منقبتیں سنائیں، تو ایک زبردست صورتحال افتخار عارف صاحب کی شخصیت نے، ان کے کلام نے، ان کے کلام کی ادائی نے، اور ان کی متاثر کن صورتحال نے، جو کہ ٹوٹل پیکج ہے، اس نے پیدا کی، اور ایک بہت اعلیٰ اسکیل پر یہ مشاعرہ اختتام پذیر ہوا۔ 4 بجے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تھا جب یہ مشاعرہ ختم ہوا۔ اس طرح یہ مشاعرہ جو ساکنان شہر قائد کا تھا، بہت ساری یادگار یادوں کے ساتھ، بہت ساری شاندار کامیابیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ آپ نے یہ میرا تبصرہ سنا، میری گفتگو سنی، آپ کے بھی کوئی احساسات ہیں، خیالات ہیں، کیفیات ہیں تو ضرور شیئر کریں کامنٹس میں، ہم منتظر رہیں گے۔ یہاں خالد میں ان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔